ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایماں مددے، انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مددے، بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ امتحان حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہی، وہی لامکاں کے مکیں ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، تو کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل قطب الاقطاب، قطب المشائخ بیر و بر، قدوۃ الاولیاء، نائب النبی فی الہند، معین بے کساں، معین درد منداں، معین ملت والدین، سیدی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ہماری جماعت کے بزرگ عالم دین حضرت علامہ اللہ بخش صاحب اشرفی سے، اور ان کے بعد ہمارے اردل عزیز برادر مکرم حضرت علامہ سید نور میاں صاحب سے ان کی اپنی گفتگو کو سماعت کر لیا ہے۔ دو خوبصورت گفتگو کے بعد اب کسی گفتگو کی ضرورت اور حاجت نہیں رہتی، لیکن چونکہ محفل سجی ہے اور آپ سب محسن کے قہر کے باوجود بھی تشریف فرما ہے، حالانکہ محسن اس وقت پروگرام کی حمایت میں نہیں، کھلا آسمان ہے، میدان ہے، لیکن پھر بھی غریب نواز کے غلام جم کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبہ صادق کو سلامت رکھے۔ اس وقت ہر سور کے جملہ خوش عقیدہ مسلمان اور یہاں کے ائمہ اور بالخصوص علماء اشرف کمیٹی کے جملہ جیالے جوانوں کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے مرشد اعظم حضور سرکار غریب نواز بے کس پناہ بندہ پرور بندہ نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس کی سعی کی بجائے اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان بڑی عظیم چیز ہے، زبان کو اللہ رب العزت نے حسن بھی دیا ہے اور زبان کو اللہ نے عیب بھی دیا ہے۔ جس انسان کی زبان سنور جاتی ہے وہ انسان بڑا عظیم ہو جاتا ہے، اور جس انسان کی زبان بگڑ جاتی ہے وہ انسان بڑا بدترین ہو جاتا ہے۔ انسان کی خوبی اس کی زبان کے پردے میں چھپی ہوئی ہے۔ انسان جب زبان کھولتا ہے تو دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ جیسے مشکیزے کا منہ کھلنے کے بعد مشکیزے سے چیزیں باہر آتی ہے، بوری کا منہ کھلنے کے بعد بوری سے چیزیں باہر آتی ہے، مٹکے کا منہ کھلنے کے بعد مٹکے سے چیزیں باہر آتی ہے، ویسے
بھئی انسان کے اندر کیا ہے، انسان کتنا خوبصورت ہے اندر سے. یاد رکھنا چمڑی کی خوبصورتی کوئی خوبصورتی نہیں ہے بلکہ ان سائڈ کی خوبصورتی بڑی عظیم ہے. اس لیے کہ چمڑی خوبصورت ہو جائے تو لوگ پیار کرتے ہیں، دل خوبصورت ہو جائے تو خالق پیار کرتا ہے، چہرے خوبصورت ہو جائیں تو مخلوق پیار کرتی ہے، اور اگر دل خوبصورت ہو جائے تو خالق پیار کرتا ہے. اگر چہرے میں حسن آ جائے تو مخلوق دوستی کرتی ہے، اور اگر دل خوبصورت ہو جائے تو فرشتے دوستی کرتے ہیں. انسان کا جسم خوبصورت ہو تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کی تکریم کرتے ہیں، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، لوگ اس کے نام کے نعرے لگاتے ہیں. لیکن جب اللہ اکبر انسان کا دل خوبصورت ہو جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد نکیرین بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں، نکیرین بھی اس کا احترام کرتے نظر آتے ہیں. دلوں کی خوبصورتی بڑی عظیم شے ہے. اسی لیے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لا ينظر الى صوركم والى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو اندر جو کچھ ہے وہ زبان کے ذریعے سے باہر آتا ہے. انسان کتنا پیور ہے اس کی زبان بتاتی ہے. اللہ اکبر. تو زبان بڑی عظیم چیز ہے. زبان نمرود کے پاس بھی تھی، زبان ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی تھی، زبان موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھی، زبان فرعون کے پاس بھی تھی، زبان یزید کے پاس بھی تھی، زبان امام حسین کے پاس بھی تھی. مگر قربان جائیں انہوں نے اپنی زبان سے جو لوگوں نے بکواس کی ہے آج ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں ہے. جنہوں نے زبان سے اچھی باتیں کر کے لوگوں کا دل جیتا ہے آج ان کے گنبد و مینار چمکتے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. زبان بڑی عظیم چیز ہے. اسی لیے اللہ نے ہر نبی کو زبان داں بنایا ہے، ہر نبی کو اللہ نے خطیب بنایا ہے. اللہ اکبر. انسان زبان کے ذریعے بہت کام کرتا ہے. قلم بہت اہم ہے، قلم بہت قیمتی ہے، مگر قلم تک رسائی ان لوگوں کی ہے جو پڑھے لکھے ہیں. مگر زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں ان پڑھ لوگوں کے دل میں بھی اتر جاتی ہے. قلم میں کتنی تاثیر ہے یہ آپ جانتے ہیں، لیکن اللہ اکبر زبان کی تاثیر اپنی جگہ ہے. اللہ کے بندو زبان کھلتی ہے بڑی عظیم ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں 23 سال کی قلیل مدت میں مصطفیٰ جان رحمت نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ زبان سے نکلے ہوئے جواہر پارے، وہ جواہر پارے اللہ اکبر جو آج بھی اگر بخاری کو مل جائیں تو بخاری امیر المومنین فی الحدیث بنتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مبارک کو مل جائیں تو اللہ اللہ وہ شیخ جو ہے وہ اپنے زمانے کے عظیم جو ہے محدث اور امام محدثوں کے امام بنتے نظر آتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے دیوانوں حضور جب بولتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے پھول جھڑتے ہیں. میرے امام نے اس کی منظر کشی یوں کی ہے وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے میں نثار تیرے کلام کی، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. یاد رکھنا زبان صرف انسان کے دل کی عکاسی نہیں کرتی، زبان خون کی بھی عکاسی کرتی ہے، زبان انسان کے نسب کی بھی عکاسی کرتی ہے. بد نسب لوگ بد زبان ہوتے ہیں، خوش نسب لوگ خوش زبان ہوتے ہیں. زبان بڑی عظیم ہوتی ہے. اللہ کے بندو اللہ اکبر. جس خوبصورت گفتگو کے ذریعے سے خطہ عرب میں مصطفیٰ جان رحمت نے انقلاب پیدا کیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا زین جانشین بن کر سلطان الہند سرکار غریب نواز اس زمین پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے موعظت حسنہ کے ذریعے سے، اپنے واعظ کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے کیسا انقلاب پیدا کرتے ہیں. آج بھی ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے دیہات میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، بنگال کی کھاڑی تک، راجستھان ہو، کرناٹک ہو، ایم پی ہو، یو پی ہو، اگر چھوٹے چھوٹے دیہات میں بھی اذان کا لاہوتی نغمہ دن میں 5 مرتبہ گنگنایا جا رہا ہے تو یہ سلطان الہند کی زبان کی برکتیں ہیں، سلطان الہند کی زبان کی محنتیں ہیں.
اللہ اکبر. ایک بات بتاؤں, اللہ اللہ, زبان والا زبان سمجھتا ہے تو انقلاب آتا ہے. غریب نواز جب ہندوستان کی زمین پر آئے تھے, یہاں کا کلچر الگ تھا, یہاں کی تہذیب الگ تھی, یہاں کا تمدن الگ تھا, یہاں کی فکر الگ تھی, یہاں کے لوگ الگ تھے, انداز زندگی جدا تھا, کھانے کا انداز الگ ہے, اٹھنے کا انداز الگ ہے, بیٹھنے کا انداز الگ ہے, سونے کا انداز الگ ہے. میں کسی کی تحقیر نہیں کرنا چاہتا, کتنا فرق تھا. اللہ اکبر. غریب نواز اللہ اللہ گھی کے ذریعے سے جو ہے وہ کسی کو کھلا کر جان بچانا چاہتے تھے, اور یہاں کے اس وقت کے لوگ گھی کو چراغوں میں جلا کر کے ضائع کرنا جانتے تھے. اللہ اکبر. جانوروں کا احترام تھا, انسانوں کی جو ہے وہ قربانیاں کی جا رہی تھی. یہاں کی سوچ ہے, ایک خاتون اگر بیوہ ہو جاتی, شوہر کی لاش کے ساتھ اسے زندہ جلایا جا رہا تھا. بیٹیاں پڑھانا اور بیٹیاں بچانے کا تصور اگر آج کسی طرح یا کسی لاری کی پشت پر لکھا ہوا ہے تو یہ سرکار غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ یہاں والوں کو یہ شعور ملا ہے کہ بیٹی بچائی جائے, بیٹی پڑھائی جائے. سلطان الہند کردار مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں, قلب مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں, سوچ مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں, فکر مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں. ان کی زبان کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کی یادیں تازہ ہوئی ہیں. ان کے چہرے کو دیکھ مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کا اندازہ ہوا ہے. لوگ حیران تھے جب معین کے چہرے کی رانجو کا یہ عالم ہے تو محمد الرسول اللہ کے چہرے کے انوار کا عالم کیا ہوگا. جب سیدہ کا بیٹا اتنا خوبصورت ہے تو آمنہ کے لال کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. سلطان الہند نے انقلاب برپا کیا. باتیں تو بہت ہیں, موسم حمایت نہیں کرتا. میں اپنی گفتگو جلد و عنوان کی طرف لا کر کے سمیٹنے کی کوشش کروں. اللہ اکبر. گفتگو اللہ اللہ بڑی عظیم ہوتی ہے. گفتگو سے آگ لگائی بھی جاتی ہے اور آگ بجھائی بھی جاتی ہے. خطابات سے آگ لگائی بھی جاتی ہے, آگ بجھائی بھی جاتی ہے. سرکار غریب نواز نے آگ لگائی بھی اور آگ بجھائی بھی. اللہ اکبر. آپ کہیں گے حیرت ہے, آپ ممدوحت کی تعریف کرنے بیٹھے ہیں یا کچھ اور. ہم تو دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ہم تو سکے کے دونوں رخوں کو دیکھتے ہیں. ہندوستان کا ہر فرد سن لے, غریب نواز نے اپنی زبان سے اس زمین پر آگ لگائی بھی تھی, آگ بجھائی بھی تھی. کفر کی آگ کو بجھایا تھا, عشق مصطفیٰ کی آگ لگائی تھی. وہ آگ جس سے جہنم کی آگ سرد پڑ سکتی تھی. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اللہ اکبر. ہندوستان کا مبلغ اعظم اب آئیے, انہوں نے اپنے خطبات کے ذریعے سے, خطابت ہم بھی کرتے ہیں, ویسے میں کوئی خطیب تو نہیں ہوں لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں, شاید وہ خطا اجتہادی کرتے اس معاملے کے اندر, لیکن لوگ خطا جو ہے وہ خطیب کہہ دیتے ہیں. میں کوئی خطیب بھی نہیں, کوئی وائز بھی نہیں, کوئی ادیب بھی نہیں, کوئی اہل علم بھی نہیں, لیکن ایک بات ہے, خطابت ہم بھی کرتے ہیں. تقریر کرتے کرتے گلے بیٹھ جاتے ہیں. ہم اپنے مریدوں کو نمازی نہیں بنا پاتے, ہم اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنا پاتے, ہم اپنے شاگردوں کو نمازی نہیں بنا پاتے. برسوں سے جو لوگ ملتے ہیں بے نمازی تھے, اب بھی بے نمازی ہے. سلطان الہند تمہاری زبان میں کیا تاثیر تھی, تم نے صرف نمازی نہیں بنایا, تم نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. لوگ یقین نہیں کر پا رہے ہیں, ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے, 90 لاکھ کو ایمان مل گیا ہے. ایک مالا بھی نہیں ٹوٹی ہے, 90 لاکھ کو ایمان مل گیا ہے. کسی کی مذہبی عبادت گاہ کو مسمار نہیں کیا گیا ہے, 90 لاکھ کو ایمان مل گیا ہے. کسی کو تو تک نہیں کہا ہے. اللہ اکبر. میں ذمہ داری سے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار میں خود ہوں. کسی کو تو بھی نہیں کہا, کسی کو ابے بھی نہیں کہا, اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے. کوئی مناظرہ نہیں ہوا, 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے. کوئی کانفرنس نہیں ہوئی, 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے. وجہ, انہوں نے واز کہا تھا, انہوں نے خطابت کے جوہر نہیں دکھائے تھے, انہوں نے واز کہا تھا. واز کسے کہتے ہیں؟ دل سوزی کے ساتھ حق
کے پیغام کو کسی کے دروازے دل پر رکھ دینے کو واعظ کہتے ہیں۔ سرکار معین ملت والدین کیسے خوبصورت واعظ تھے، کیسی خوبصورت گفتگو کی تھی۔ اللہ اکبر، وہ خدا کے غدار جو کبھی گوبر کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، چوہوں کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، سانپ اور بلیوں کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، وہ آوارہ پیشانی کو صرف اپنے لفظوں کے وہ چند سادے سیدھے جملوں کے گلدستے سجے ہوئے جب ان کے دروازے دل پہ رکھا ہے تو اللہ اکبر، خدا کے باقیوں کو خدا کا وفادار بنا دیا ہے۔ اور آپ اندازہ فرمائیں، آج بھی دیکھ لے، دنیا کے تمام خطوں کا جائزہ لے، کسی مبلغ کو اتنی پذیرائی نہیں ملی جو ہندوستان میں سلطان الہند سرکار غریب نواز کو ملی تھی۔ اللہ اکبر، واس کس طرح کا تھا؟ اگر میں آپ کے سامنے اسی پہ گفتگو کروں تو بہت وقت جائے، لیکن میں آپ بات سمیٹتا ہوں۔ واس کس طرح کا تھا، کیسی گفتگو کرتے تھے؟ واس لوگوں کی عقلوں کے مطابق، لوگوں کے شعور کے مطابق، لوگوں کے انداز زندگی کے مطابق۔ آئیے ہندوستان میں جب آپ نے قدم رکھا تو اس وقت بدکاری بہت تھی۔ اب دھیان سے سننا، بدکاری بہت عام تھی، زنا بہت عام تھا۔ اللہ اکبر، لوگ جانوروں کے ساتھ بھی کچھ لوگ بدکاریاں کیا کرتے تھے۔ آج بھی ایسے بدکار لوگ ہیں جو بدکاری بہت آگے ہیں۔ اللہ اکبر، سلطان الہند سرکار غریب نواز کی محفل ہے، کوئی محفل 10 منٹ کی ہے، کوئی محفل 15 منٹ کی ہے، کوئی محفل 20 منٹ کی ہے، اس سے زیادہ کی محفلیں نظر نہیں آتی۔ انداز گفتگو دیکھیں، سلطان الہند فرماتی ہیں اللہ اکبر، جب سرکار آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اور آپ زمین پر اترے تو میاں بیوی میں جدائی ہو گئی۔ لمبا سا عنوان ہے، اس کی طرف نہیں جاتا۔ قدرت نے لباس تک لے لیا، دھیان سے سننا، قدرت نے لباس تک لے لیا۔ جس آدم کو جنت میں بنایا تھا جنت سے باہر کیا۔ ہمارے لیے کتنی عبرت کی بات ہے، ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ اتنے سارے پاپ کرنے والے جنت میں داخلے کا خواب کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے، معصوم اگر لغزش پیغمبرانہ کرے تو صرف باہر نہیں کیا جا رہا ہے، لباس تک لے لیا جا رہا ہے۔ میں بے باک لوگوں کی طرح یہ تو نہیں کہوں گا کہ لباس چھین لیا گیا، نہیں، اللہ اکبر، حضرت آدم سے لباس واپس لے لیا گیا، حضرت حوا سے لباس واپس لے لیا گیا۔ ایک بات بتاؤں، پتا چلا اچھا لباس پرمننٹ انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو گناہ نہیں کرتے، جو بدکاری نہیں کرتے، جو برائی نہیں کرتے۔ میرے جوانوں، اگر ہمیشہ خوبصورت لباس پہننا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دو۔ آج تم اپنی کوششوں سے پہن رہے ہو، اللہ تمہیں اپنے کرم سے پہنائے گا۔ مرنے کے بعد بھی تمہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت کے بعد کے تخت و تاج پہ تمہیں بٹھایا جائے گا۔ بہرحال لباس واپس لیا گیا، بیوی کو جدہ میں اتارا گیا اور شوہر کو ہند میں اتارا گیا۔ میں پھر اس کی طرف جاؤں گا تو لمبی ہوگی، لیکن آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا خطبہ سے۔ پتا چلا میاں بیوی میں جدائی، میں ان کو گناہ گار نہیں کہہ رہا ہوں، نہ ان کے فعل کو گناہ کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میاں بیوی جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ بتا رہا ہے کہ ایسے جدائی پیدا ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں طلاق زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا میاں بیوی گناہ کر رہے ہیں، اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو میاں بیوی میں جدائی پیدا ہے۔ حضرت آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، خطا نہیں کی تھی، وہ لغزش پیغمبرانہ تھی، اس کے پیچھے کروڑا کروڑ حکمت تھی، لیکن جدا کیا۔ دیکھو پتا چلا جدائی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتی۔ ہم نافرمانی کر رہے ہیں، انہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی، انہوں نے تو لغزش پیغمبرانہ کی تھی، لیکن دونوں کو کتنا دور کر دیا گیا۔ بہرحال توبہ کی، 200 سال تک توبہ کی۔ یہاں تو ایک جلسے میں توبہ کر کے گھمنڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے توبہ کری۔ مجرم پاپ اور زنا اور عیاشیاں کر کے ایک بار استغفر اللہ رسمی طور پہ پڑھ کے سوچتے کہ میں جنتی ہو گیا، ہو بھی سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن قدرت کی غیرت کا اندازہ کون کرے گا؟ معصوم 200 سال تک کے توبہ کرتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیا جاتا، لیکن اس کے بعد پھر ایک جملہ زبان سے نکلتا ہے، یا اللہ تیرا وہ محبوب جس کا نام محمد و احمد ہے، ان کے صدقے میں مجھے معاف کر دے،
تو رحمت خدا حضرت آدم کی بلائیں لیتی ہے اور کہا جاتا ہے آدم یہ نام تم نے کہاں سے جانا؟ تو اس وقت جواب آتا ہے یا اللہ جب ہم نے آنکھیں کھولی تھی تو عرش کے پائے پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا، اللہ اکبر، جنت کے درختوں کے پتوں پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا، جنت کے پھولوں پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا، حوروں کی پیشانی پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا، حوران جنت کی پتلیوں پر، آنکھ کی پتلیوں پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا۔ تو تو نے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ جگہ جگہ لکھ رکھا ہے، ہمیں پتا چل گیا کہ وہ تیرا محبوب ہے، اسی کے صدقے میں معاف کر دے۔ اب تک 200 سال تک جواب نہیں آیا، لیکن اب جواب آیا تو اس شان سے آدم اس کا نام لے کر تو نے اپنے لیے معافی طلب کی۔ اگر اپنی ساری اولاد کے لیے معافی مانگتے تو ہم سب کو معاف کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا سہرا سجا کر دولہا بنا نام محمد، بڑھتی درودے دوڑے گی ہورے لاشا جو لے گا نام محمد، پوچھے گا مولا مجھ سے، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ سبحان اللہ سبحان آنکھوں میں اللہ۔ آ کے دل کے سما کے، آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد۔ کتنا خوبصورت نام ہے، ادھر لیا ادھر جواب ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا، جس کے صدقے میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ بہرحال پھر حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم کو حوا سے ملا دیا گیا۔ بہت حیا کے پردے میں اب غریب نواز کا واز رکھ رہا ہوں، یہاں سے ان کا واز شروع ہوتا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں جب حضرت آدم کی حضرت حوا سے ملاقات ہوئی تو حضرت حوا سے آپ نے وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ اس سے بڑھ کر حیا کے الفاظ نہیں ہیں، مرد عورتیں سبھی سمجھ جائیں گے۔ حضرت آدم نے پہلی مرتبہ حضرت حوا کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا غسل کرو، نہائیے، اس عمل کے بعد آپ کو نہانا ہے۔ آپ نے نہایا، پہلی مرتبہ دنیا کے پانی سے نہایا تو ایک دم فریش ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بہت فریش محسوس کیا، بہت خوش تھے۔ جبریل علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل کتنا اچھا محسوس کر رہا ہوں میں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا پتہ ہے اس غسل کا ثواب کیا ہے، اس غسل کا اجر کیا ہے؟ حضرت آدم نے کہا کیا ہے؟ تو کہا جتنے قطرے آپ کے بالوں سے نکل کر ٹپکے ہیں پانی کے، ہر بال کے اس قطرے کے بدلے میں اللہ نے آپ کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمایا۔ غور کیجیے، یہ غریب نواز کا واز ہے، زبان میری ہے بات میں۔ کبھی 850 سال پہلے اس راجستھان میں یہی تقریر ہو رہی تھی، آج میں اس کو ریپیٹ کر رہا۔ 850 سال کے بعد کوئی غریب نواز کا ملنگ اس کو ریپیٹ کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں؟ سنیے تو صحیح، ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب، اور اتنا ہی نہیں کہ جتنے پانی کے قطرے ٹپکے ہیں اس کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے فرشتے غسل کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی، لیکن پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مگر آدم، اب دھیان سے سنیں، ہندوستان والوں کو کیسے سدھار رہے ہیں غریب نواز سرکار میرے مرشد۔ احسان ہے، قیامت تک احسان رہے۔ جو غریب نواز کو منہ چڑھاتے ہیں ان کے باپ داداؤں کو بھی غریب نواز نے ہی مسلمان کیا ہے۔ ہاں، تو منہ چڑھانے والوں کو سمجھنا چاہیے کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، دوسروں کو موقع دیتے ہو، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا جو اللہ کا دین دیار غیر میں زندہ کر سکتا ہے اور دلوں کے اندر پیدا کر سکتا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا؟ جو دلوں کو زندہ کر سکتا ہے، جو روحوں کو بالغی عطا کر سکتا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ کے بندو ذرا سوچو۔ سلطان الہند کہتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرنے پر تو یہ غسل کا اجر ہے
لیکن اگر کسی نے زنا کیا اور بدکاری کی، سب سمجھتے ہیں، اب میں اس کی تشریح نہیں کرتا، اس کو میں کھل کر نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ لوگ زنا کرنے میں نہیں شرماتے، زنا کا عذاب سننے میں لوگوں کو بڑی شرم آتی ہے۔ جا کر کے غسل کرنے کی بجائے کسی اجنبی عورت کے پاس جائے، ناجائز کام کرے، حرام کام کرے، زنا کرے، بدکاری کرے، پھر اس کے بعد جب وہ غسل کرے گا تو جتنے قطرے غسل کے ٹپکیں گے، ہر قطرے کے بدلے میں اسے 1 سال کا گناہ لکھا جائے گا، 1 سال کا وبال گناہوں کا لکھا جائے گا، اور جتنے قطرے ٹپکیں گے غسل کے پانی سے ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جائیں گے، اور وہ سارے شیاطین مل کر جتنا بھی پاپ کریں گے، جتنا بھی جرم کریں گے، جتنے بھی گناہ کریں گے، جتنی بھی برائیاں کریں گے، ان سب کا وبال اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، جس کے زنا کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ اکبر وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج سلطان الہند سرکار غریب نواز کی محبت کا دعویٰ بھی ہے، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے لڑکے، ننھے بچے بدکاری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں یقیناً اس عنوان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جب یوٹیوب پر خبریں آتی ہے، جب یہ باتیں یوٹیوب پر چلتی ہے کہ مسلمان کا بچہ 16 سال کی عمر میں زنا کے اڈے پہ پکڑا گیا تو اندر سے کلیجہ کٹتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں جانتا ہوں کہ تم زانی نہیں ہو، کیونکہ زانی لوگ جلسے میں نہیں آتے، شرابی لوگ جلسے میں نہیں آتے، جواری لوگ جلسے میں نہیں آتے، ارے تم لوگ تو ہمارے لیے بڑے عظیم ہو، مقدس ہو، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے گفتگو کس سے کی جاتی ہے اور بات یقیناً ان کانوں تک پہنچتی ہے جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ میری قوم کے جوانوں، تمہیں پتہ ہے زنا کرنے والا بزدل ہوتا ہے، زنا کرنے سے بزدلی آتی ہے، زنا کرنے سے بیماریاں آتی ہے، زنا کرنے سے روزی گھٹ جاتی ہے۔ آج پوری امت رو رہی ہے روزی کے معاملے کو لے کر، روزی میں برکت نہیں ہے۔ میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا زانی ہو گئی، لیکن یہ ضرور ہے، ایک محقق نے امریکہ سے ایک رپورٹ شائع کی، ہر 5 منٹ میں دنیا میں ایک زنا ہو رہا ہے، ہر 5 منٹ میں دنیا میں ایک زنا، یعنی سب سے زیادہ گناہ اگر کوئی ہو رہا ہے، یعنی نماز اگر قضا ہو رہی ہے تو اللہ اکبر ایک دن میں 5 وقت ہو رہی ہے، لیکن زنا کتنے ہو رہے ہیں ذرا غور تو کیجئے، قتل سے زیادہ زنا ہو رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اس لیے کہ بے باکی ہے، زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، گندی پکچروں نے اس پر جلتے میں تیل کا کام کیا ہے۔ سن لو، اللہ اکبر، پہلے بانجھ پن اولاد نہ ہونے کی بیماری عورتوں کو تھی، عورتیں بانجھ ہوتی تھی تو بچے نہیں ہوتے تھے۔ آج ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ مرد بانجھ ہو گئے، ہنسنے کی بات نہیں، آج مرد بانجھ ہو گئے۔ مرد کیوں بانجھ ہوتے ہیں؟ 2 وجہ سے۔ ایک، شادی سے پہلے جو زنا کرتے ہیں قدرت ان کو یہ سزا دیتی ہے کہ اولاد کے لیے ترسا دیتی، کیونکہ تم کو خدا نے جو نعمت دی تھی اس نعمت کو تم نے جہاں رکھنا تھا وہاں نہیں رکھا۔ اور دوسری مردوں کے بانجھ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گٹروں میں جو اپنی جوانی کو بستروں سے بہاتے ہو یا بیت الخلا میں بہاتے ہو، یعنی اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے عضو کے ساتھ زنا کرتے ہو، اس سے مردوں کا بانجھ پن آتا ہے۔ آج پہلے شادی ہوتی تھی تو پوچھو اپنے بڑے بوڑھوں سے، 1 سال کے اندر اندر اکثر لوگ باپ بن جاتے تھے اگر بیوی کا بانجھ پن نہ ہو۔ پہلے بانجھ پن عورتوں میں، روزی کو لے کر کے لوگ ترس رہے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، برکت نہیں۔ ہم لوگ تو فقیر لوگ ہیں، تقریر کے لیے جاتے ہیں، کروڑ پتی کے محل میں بھی جاتے ہیں، غریب کے جھوپڑے میں بھی جاتے ہیں، سب کا مسئلہ ہے روزی میں برکت نہیں۔ کروڑ پتی لوگوں کی روزی میں بھی برکت نہیں، غریبوں کی روزی میں بھی برکت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زنا کرنے سے 3 مصیبتیں آتی ہیں۔ نمبر 1، پہلے تو چہرے کا نور جاتا ہے، کاسمیٹک آئٹم کو استعمال کر کر کے اترانے والوں اور آئینے کے سامنے پھدکنے والوں، کاسمیٹک آئٹم 2 گھنٹے سے زیادہ تم کو نہیں چمکا سکتا، لیکن جو اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور وہ ہر مومن کے ساتھ ہے، اور مومن کے چہرے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ لو تو خدا یاد آ جائے۔ چہروں کی خوبصورتی کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے والوں، تمہارے اور میرے رسول جو کائنات کے سب سے خوبصورت ترین انسان تھے، انہوں نے بتایا پاک دامن بنو گے تو چہرے زمین پہ بھی چمکیں گے، جنازوں میں بھی چمکیں گے،
محشر میں تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے. نگاہوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو, پھر دیکھنا چہرے کیسے ہوتے ہیں. آج وہ چہرے میں اپنے نوجوانوں کے نہیں دیکھ رہا ہوں, بلکہ میرا عنوان نہیں, لیکن غریب نواز کے جد کی مجھے یاد آ گئی, ان کے جد کریم کی مجھے یاد آ گئی. کون؟ اللہ اکبر. رسول اللہ کے خاندان میں ایک شہزادہ ہے جس کو دنیا امام علی رضا کے نام سے جانتی. امام علی رضا اتنے خوبصورت تھے کہ خوبصورتی کی وجہ سے چہرے پر نقاب ڈال کے گھر سے نکلنا پڑتا تھا, ورنہ لوگ چلنے نہیں دیتے تھے ان کو رستہ. ذرا غور تو کریں, بس یہاں میرا تو دل مچلتا ہے. اگر یہ کسی خانقاہ میں کہا جاتا تو شاید صوفیہ اٹھ کر کے اس پہ وجد کرتے, رقص کرتے کہ کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. کیا حسن ہوگا علی کے لال کا, اور وہ بھی سگا بیٹا نہیں مولا علی کا. مولا علی کے بیٹے امام حسین, ان کے بیٹے امام زین العابدین, ان کے بیٹے امام باقر, ان کے بیٹے امام جعفر صادق, ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم, اور ان کے بیٹے ہمارے مرشد امام علی رضا. ارے 14ویں صدی کے بیٹوں کو دیکھ کر کہنے والے نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ سبحان